السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 5.5 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ نساء کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری عورتوں کے نام کی ایک سورہ ہے، مردوں کے نام کی سورہ نہیں ہے، یعنی رجال نام سے نہیں ہے، نساء نام سے سورہ ہے۔ اور پھر ہم نے اخیر میں سورہ مائدہ بھی تلاوت کی ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سوروں کا جو نام ہے وہ اس میں موجود مضمون کے حساب سے ہی آتا ہے۔ نساء میں عورتوں کے متعلق کچھ بیان آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ نساء، کیونکہ نکاح کے متعلق احکام بتائے گئے۔ اور مائدہ میں ایک دسترخوان کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ آج ہم نے جو آیتوں کی شروعات کی 5ویں پارے کی، وہیں سے کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ کفالت کرنے والا، عورتوں کی نگرانی کرنے والا، یا عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرنے والا۔ مرد کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی۔ شریعت کے مطابق مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے مطابق یہ اتھارٹی دی ہے۔ اب کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے والی ہے، بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتہ کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ جو دور بیٹھ کر کے واویلا مچاتے ہیں، ان کے نزدیک برابری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں لایا جائے۔ واللہ میں کہتا ہوں، اسلام نے جو عورتوں کا مقام عطا کیا، ایک خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے برابر لاکھوں مرد بھی نہیں ہو پائیں گے۔ ان کا جو مقام ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کہیں گرایا ہے، برابری، بلکہ کچھ خصوصیات مردوں کی ہے وہ مردوں کو دی گئی، کچھ خصوصیات عورتوں کی ہے تو عورتوں کو دی گئی۔ یہ ایکویلٹی نہ ہونے اور برابری نہ ہونے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے متعلق، کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملا۔ اور یہاں پر بھی تو ہے، ہمارے ملک میں بھی، کہ ہماری عورتوں پر بہت زیادہ رحم کھاتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، کہ مسلمان عورتیں پیڑت ہیں، مسلمان عورتیں پیڑت ہیں۔ پیڑت کا مطلب مظلوم ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کون سی مسلمان عورتیں پیڑت ہیں، یا کون سی وہاں پر جا کر کے ان سے شکایت کی ہیں۔ ویسے تو ان کی خود کی عورت بہت سالوں سے پیڑت ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی نے وہ حقوق نہیں تھی، وہ حقوق نہیں دیے۔ تمہیں پتہ ہے
ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو 5 زنجیریں باندھ کر کے بازار میں لایا جاتا تھا. یونان جیسی پوش حکومت, اس زمانے میں سپر پاور کہلائی جانے والی یونان کی حکومت, عورتوں کو وہ 5 زنجیریں باندھتے تھے, 2 ہاتھوں میں, 1 گلے میں, 2 پیروں میں, اور 5 زنجیریں باندھ کر کے کبھی بازار لانا ہوتا تو عورت کو ساتھ میں لاتے اس طرح سے, کھلے چھوڑ کر کے نہیں. اسلام کی عظمتوں پر قربان جاؤ, اسلام نے ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا. آج بھی عورتیں دونوں ہاتھ میں بنگڑیاں پہنتی ہیں, گلے میں نیکلس پہنتی ہیں, دونوں پیروں میں پائل پہنتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا یہ پرانے ادھی چیزوں کی علامات ہیں, لیکن پہلے زنجیریں تھیں, اب یہ زیور بن گئے. یہ اسلام کی دین ہے, اسلام کا دین ہے, اسلام کا صدقہ ہے. عورتوں کے متعلق ایک اور تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو. رشیا میں, جو آج پورے دنیا میں چرچے پر ہے, رشیا میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی, بڑے بڑے دانشور اس میں جمع ہوئے ہیں. جب میں نے کتاب میں یہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی اس بات پر کہ بڑے بڑے دنیا کے دانشور جمع ہوئے تھے اس کانفرنس میں, میٹنگ تھی. کس ٹاپک پر کانفرنس ہو رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپک یہ تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے. بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو انسان سمجھیں یا پھر یہ دوسری مخلوق ہے, اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے. میرے عزیزو, میٹنگ میں بعد میں یہ طے پایا کہ ہاں ہے تو انسان لیکن ہمارے برابر کی نہیں. یہ وہی اسی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں جو آج اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن کہتے ہیں. اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں اگر دیکھ لیتے, تم نے کتنی عورتوں کو جلا کر خاک کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ختم, اس کو رہنے کا حق نہیں. بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے, اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے, آبادی سے باہر رکھیں گے, اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ اپشگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک, آج بھی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اپشگن سمجھتی ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھی. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی, بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا, یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے, کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا, زندگی پر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے, اس سے یہ پوچھو تم کب سے شریف ہو گئے. تو یہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے عورتوں پر ظلم کا ایک ننگا ناچ ناچا ہے, اور وہ ہمیں آج بتاتے ہیں ویمنس رائٹس ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی. اور پھر اتنا ہی نہیں, اسی خاتون کو ہی تو دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی ہو گئی, اگر اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کو کہا گیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا. کون ہے؟
اس قدر بلند مقام عورتوں کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا. عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو واویلا مچاتے ہیں، ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں، برابری نہیں ہے. برابری کا مطلب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو کھلے عام آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. باہر نکال کر کے لاؤ، کپڑے اتار کر کے لاؤ، اس کے چھوٹے کپڑوں پر کچھ بھی بات مت کرو. اس کو وہ ایکویلٹی کہتے ہیں، یہ برابری ہے. مرد جب باہر گھوم سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم سکتی؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ مرد اگر ایک سے زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بھونڈے اعتراضات ان کے لیے، یہ بے سر و پیر کے اعتراضات، سوالات ہوتے ہیں. میں ان کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں، عورتوں سے برابری کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، برابری ہر چیز میں ہونی چاہیے، ہر چیز میں ہونی چاہیے. عورتوں کے ساتھ برابری کرنے میں شادی کر لو، ایک سال بچہ وہ جنے گی، دوسرے سال تم بچہ جنو. ایک سال وہ حمل کی تکلیف اٹھائے گی، دوسرے سال تم حمل کی تکلیف اٹھاؤ. بھائی ساری تکلیفیں عورت کو ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے؟ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مخلوق کی اللہ نے کچھ خصوصیات رکھی ہیں. مرد کی اپنی خصوصیات ہے، عورت کی اپنی خصوصیات ہے. ان کی بناوٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. مرد کے ہاتھ عورت کے ہاتھ کی طرح نہیں، مرد کا جسم عورت کے جسم کی طرح نہیں. ساری چیزوں میں فرق موجود ہے. اسی لیے قرآن نے مردوں کو کمانے کا حکم دیا اور عورت کو امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت کا حکم دیا. جس کی جیسی کیٹیگری ہے ویسے اسلام نے حکم دیا. اس چیز کو لے کر کے یہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں. آج پاکستان کی سڑکوں پر کچھ عورتیں بینر لے کر کے اتری اور اس بینر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے. 4 دیواری ہمارا گھر نہیں ہے، پوری دنیا ہماری ہے. یہ وہ جانور عورتیں ہیں جنہیں جنگل چاہیے، جنگلیوں کی طرح سے وہ زندگی جینا چاہتی ہیں. یہ سارے خیالات کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالے؟ یہ وہی دنیا جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے میٹھے چپڑے نعروں میں مت آنا، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. آج جاؤ یورپ کو جا کر دیکھ لینا، امریکہ کو جا کر دیکھ لینا، وہاں پر پورا نظام درہم برہم ہے. جو پوش کہتے ہیں نا، وہ صرف اور صرف پیسے میں پوش یا پھر عیاشی میں پوش نظر آتے ہیں. اخلاق جو انسان کے ہیں وہ مر چکے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا پاؤں گا، لیکن بہت زیادہ پرسنٹ ایسا ہے کہ وہاں شادی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. شادی کا نظام ہی نہیں. لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، بچہ ہو جائے، 2 ہو جائے، اس کے بعد دونوں کہتے ہیں اب شادی کر لیں ہم لوگ. 1-2 بچے ہونے کے بعد پلان کرتے ہیں کہ شادی کر لیا جائے. اس وقت تک شادی ہی نہیں ہوتی. اگر انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی تو آگے شادی کر لیں گے 2 بچے کے بعد، نہیں تو پھر چھوڑ کر کے پھر کسی اور کے ساتھ. وہاں کے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا اصلی باپ کون ہے. 2-2 3-3 کے ساتھ اس طرح کی زندگیاں گزرتی رہیں. میرا دین یہ نہیں ہے. میرے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے، نسب کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کا یہ جو نظام ہے، ایک انگریز نے کہا، اس نے ریسرچ کر کے کہا، عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ وہ عورت دوسرے مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ادھر فوراً زید نے طلاق دے دیا، دوسرے دن دوسرا شادی کر سکتا ہے؟ عدت ہے نا، آپ کو پتا ہے عدت کیا ہے؟ یہ عدت کیا ہے؟ 3 بار عورت کی ماہواری آ جائے، طلاق کے بعد 3 بار عورت کا حیض آ کر ختم ہو چکا ہو،
3 بار حیض آیا اور 3 بار وہ پاک ہوئی، تب اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی. یہ طریقہ ہے شریعت اسلامیہ میں. یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک دانشور ہے، بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن اسلام سے اس کا تعلق تو نہیں، مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا عدت کا کیا مسئلہ ہے، اس میں کیوں رکھا گیا؟ تو اس نے کہا کہ سائنس کے اعتبار سے میں نے پوری جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا کہ اگر عورت پہلے والے شوہر کے ساتھ کچھ راتیں بھی گزاری ہو، کچھ راتیں گزاری اور اس کے بعد پہلے شوہر نے طلاق دے دیا، تو پہلے شوہر کا نطفہ اگر عورت کے جسم کے اندر موجود ہے تو وہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے 3 بار عورت کو اگر ماہواری آ گئی تو پہلے والا سارا نطفہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، پہلے والے کا کچھ بھی ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. اب وہ پوری مکمل کلین ہے، تب جا کر کے وہ دوسرے شوہر کے لیے تیار ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہے. میرے عزیزو، یہ میں نہیں کہتا، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ عدت کا جو نظام رکھا ہے وہ صرف اس لیے کہ آنے والا بچہ اس کے نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، نسب میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے. عورتوں کی بھی حفاظت اور بچوں کی بھی حفاظت. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ دین اسلام نے یہ پاکیزہ نظام رکھا ہے، پاکیزہ نظام. آپ کو پتا ہے آج دنیا یہ سارا نظام درہم برہم کرنا چاہتی ہے. ہاں، جو ماڈرن کلچر کے دلدادہ ہیں ان سے میں کہتا ہوں جاؤ ذرا یورپ کو دیکھو، انہوں نے شادیوں کا نظام ختم کر دیا. شادیوں کا نظام ختم کرنے میں کئی چیزیں ان کے ساتھ آئی، میں بتاتا ہوں. ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، شیطان کے پجاری ہیں وہ، ڈیول ورشپرز، شیطان کے پجاری. وہ صحیح طریقے سے جو نباہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ایک ٹیم ہے، ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے. وہ مردوں کو عورتوں سے دور رکھیں، عورتوں کو مردوں سے، یا اگر رکھیں تو ناجائز طریقے سے رکھیں. اس کے لیے کیا کیا طریقے اپنائیں. میں 2 سال قبل شاید یا 3 سال قبل کی بات ہے، شب قدر میں نے اس کو عرض کیا تھا. پورا نظام جو یہ معاشرتی جو نظام ہے، ازدواجی جو نظام ہے، اس کو مار ڈالا ہے یورپ کے کئی کلچرز نے. کیا کیا جانتے؟ مردوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تسکین حاصل کرنے کے طریقے سکھا دیے کہ عورت کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اپنے ہاتھوں سے شہوت کو پورا کر لو، خواہشات پوری کر لو. اس کے لیے انہوں نے کھلونے بنائے، آلے بنائے، ساری چیزیں بنائی تاکہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. عورتوں کو بھی اسی طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ عورتیں بھی اس نظام میں نہ آئیں. وہ اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ پلاسٹک کا بھی سہارا لے لیں، کسی بھی دوسری چیزوں کا سہارا لے لیں. میں نے جب یہ پڑھا کہ باہر کئی جگہ پر مارکیٹ میں باضابطہ سلیکون کی پوری عورتیں ملتی ہیں، پورا کا پورا مرد ملتا ہے. سلیکون ایک ربر ٹائپ کا، اس کا پورا خوبصورت مرد بھی بنایا جاتا ہے، خوبصورت عورت بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ جسے اپنی جسمانی خواہش پوری کرنا ہو تو ان کھلونوں کے ساتھ پورا کر لے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لے. ہوگا کیا اس سے؟ یہ نظام ختم کرنا ہے ان کو کہ ازدواجی نظام ہی نہ رہے، نہ بچے ہوں، نہ صالح معاشرہ ہو. نظام ختم کرے. بہت لوگ اس میں تباہ و برباد ہو چکے. یہ سلیکون کی گڑیا اور گڈے بنائے گئے، ان کی زندگیوں میں داخل کیے گئے. یہ ہٹ گیا تو پھر ان لوگوں نے کئی ملکوں میں LGBT کمیونٹی کو متعارف کرایا. یہ کیا ہے؟ LGBT کمیونٹی ایک معاشرہ ہے، یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ کے ممبر ان کے ہندوستان میں ہیں. ہر کنٹری میں ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہشات پوری کرے. ہومو سیکسولیٹی
گےازم، لیزبین، ٹرانسجینڈر، یہ ایک پوری کمیونٹی بنی ہے کہ شادی کا نظام ہی نہ رہے. مرد مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے، عورت عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لے. یہ قوم لوط کی بلا، جس کے متعلق قرآن نے کہا اس گناہ میں جو مبتلا ہیں وہ دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. 3 جگہ ان کا ذکر آیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ نے پلٹ دیا، لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان پر. ان کے جیسی سروں پر وہ پتھر پڑتے تھے تو بھیجا نکل جاتا تھا. قوم لوط. اور اس کے بعد زمین کو اٹھا کر فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتا ہے بلند کیا گیا اور پھر گرا دیا گیا. قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کو قوم سدوم بھی کہتے ہیں. جارڈن میں کبھی آپ کو جانا ہو تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا قیام تھا. میں نے خود سفر کیا، تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے تو صرف اور صرف کالے کالے پتھر ہی ہیں، عجیب قسم کے پتھر ہیں. دیکھو تو ڈر لگے. آج بھی نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، کچھ نہیں. بہت دور تک صرف کالے کالے پتھر پڑے ہوئے ہیں. وہ کس زمانے کے پتھر اور کس پہ برسے ہوئے پتھر یہ تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہتا، لیکن علاقہ وہی ہے جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا. میرے عزیزو، میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس اسلامی خصوصیات کو مار ڈالنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے کہ سالے معاشرہ نہ رہے. ایک بات یاد رکھنا، بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حلال طریقے سے بچہ آتا ہے نا، وہ بزرگوں کا ادب بھی جانتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی جانتا ہے، اس کی زبان بھی پاک ہوتی ہے اور اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. اور جو حرام طریقے سے دنیا میں آیا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے کیریکٹر بہت خراب بھی ہو جاتے ہیں. شیطانی چکر کا وہ ایک پورا کا پورا وہ نظر آتا ہے، پیکر نظر آتا ہے. بہرحال عورتوں کے متعلق مجھے بات یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے حقوق یہاں پر شریعت میں ہمیں عطا کیے ہیں. بعض لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب وراثت بانٹتے ہیں تو مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عورت کو آدھا، مرد کو 1. یا تو اس کا دوسرا معنی ایسے ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہوا، اس کے گھر میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک حصہ دونوں بیٹوں کو دیا جائے گا اور ایک حصہ جو بچا ہے وہ آدھا آدھا لڑکیوں میں دیا جائے گا. آدھا آدھا دونوں لڑکیوں کو دیا جائے گا. یعنی 4 اولاد تھی تو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا، ایک حصہ لڑکے کو اور آدھا آدھا لڑکی کو. تو اس دنیا کو یہی بات شوشہ مل گیا، کہا کہ لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکی کو آدھا کیوں، لڑکے کے برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ انہیں پتہ نہیں اسلام نے ان خواتین کو اور بھی کہاں کہاں حصے رکھے ہیں. یہ لڑکی کا باپ کی طرف سے ملنے والا آدھا حصہ ہے، یہ اپنے بھائی کے برابر نہیں، آدھا. لیکن جہاں یہ نکاح کر کے جاتی ہے اس کے شوہر سے بھی اس کو وراثت دی گئی ہے. عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے بھی وراثت ہے، باپ کے گھر سے بھی وراثت ہے. یہ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق مارے ہیں. تم وراثت کے احکام پڑھے کہاں ہو؟ معلوم کہاں ہے؟ عورتوں کو مکمل پورے تحفظات کے ساتھ شریعت نے حقوق عطا کیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما ہے. یہ سورہ نساء کے متعلق جو باتیں تھی وہ عرض کیا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے،
شوہر کی اور بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ. کئی زندگیاں ایسی ہیں، روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. ہاں یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، نہیں طلاق ہی چاہیے میری بیٹی کو، واپس بھیجو گھر. اصلاح کی نیت کا ہے. آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا. میرے عزیزو، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس. لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں. تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گے. ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے. اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی. اللہ حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی. گزرنے والے کہتے خدیجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں، ابھی وقت لگے گا، جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں. جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں. حصے داری اس کو کہتے ہیں، پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے، شریک حیات اس کو کہتے ہیں، لائف پارٹنر یہ ہے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا میرے آقا کو اتنا غم ہوا، اتنا غم. پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا. یہ غم کا سال ہے جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا. اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھی. چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا، کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان، اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا. اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا. حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ اماں کی ایک خواہش تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا. قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا. اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا. یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت. شوہر بیوی ایک دوسرے کو تان و تشنی کرتے رہے، عورت شوہر کے غیبانہ میں خیانت کرتی رہے تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہیں، کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے. اعتماد ہو.
شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے۔ یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے، اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں، اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ، کھلا چاہیے، شادی ہو کر 1 سال ہو گیا، کھلا نامہ، اور سب تیار ہے ہمارے سامنے، بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو؟ بس کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں، جنات ہیں، اس پہ آسیب ہے، گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے؟ تو میں نے یہی کی بات ہے، مجھے یاد ہے، اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے؟ یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے، کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں، مجھے وقت دیا جائے، میں نکالتا ہوں۔ تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا، وہ جنات کیوں آتے تھے، آسیب کیوں آتے تھے؟ ہم نے علاج بھی کیا، جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں۔ لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا، نئی شادی ہوئی تھی، سیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہو کرتی تھی کہ کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں، کچھ تو ہو جائے، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے، اس پہ آسیب ہے۔ تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر، کب تک اس طرح ہاں ہو سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے۔ ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی، 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا، کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے، ہم رہ سکتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت ہے۔ اصلاح کی اگر نیت ہو، قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا۔ توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں چلتے ہوئے میں ایک بات اور بھی بتا دوں، ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے مردوں کے لیے بھی۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھار شادی کرنے کے بعد جو ہے مرد رکشہ بن جاتا ہے، ہاں 3 ٹائر والا رکشہ ہوتا ہے، رکشے میں 3 ہی ٹائر ہوتے ہیں، ایک طرف ماں ہوتی ہے، ایک طرف بیوی ہوتی ہے۔ رکشے والے کو معلوم ہونا چاہیے زور سے اگر گھمائے گا تو پلٹی ہوتی ہے، اس کو گھمانا نہیں چاہیے بہت تیزی سے اگر رکشہ گھمایا تو یا تو ادھر پلٹی ہوگا یا ادھر پلٹی ہوگا۔ تو اتنی بات یاد رکھو، رکشہ چلانے والوں سے پوچھ لو کیسے گھمانا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، تو آپ بیلنس برقرار رکھو اپنی ماں اور بہنوں میں اور اپنی بیوی میں، دونوں میں۔ عورتیں ہیں، عورتوں کا مزاج ہے، ان کی فطرت میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں، میرے آقا نے ان کے درمیان کیسے عدل قائم رکھا، کیسے عدل قائم رکھا۔ تو بہرحال ازدواجی زندگی ایک چیلنج ہے، اور جس نے صبر کر لیا اس پر اجر بھی ہے، اس پر اجر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اسے تم پورا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی۔ تم اسے فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو، عورت کو ہر مرد یہ چاہتا ہے اتنی پاک ہونا چاہیے، اتنی پاک ہونا چاہیے، خود ناپاک رہے چلے گا۔ عورت بھی انسان ہے، اس کو اسی اعتبار سے رکھا جائے، وہ جس قدر تمہاری فرمان بردار ہے بہت ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت اگر کسی کو دیا تو وہ کیا ہے؟
بڑا گھر کسی کو ملا نعمت ہے، دولت ملی وہ بھی نعمت ہے، اولاد ملی وہ بھی نعمت ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے، آدھی دنیا اس کو مل گئی، آدھی دنیا، اور اگر نیک نہیں ملی تو آدھی جہنم تو یہی ہو گئی ہے، ہاں سارا کا سارا اس کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ آپ کو بھی میں بتا دوں، اکثر گھروں میں جو جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے یہ زبان کی، عورتوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ وہ کچھ عورتیں یہ عہد کر کے بیٹھی ہیں کہ جواب تو دینا ہی ہے، جواب تو دینا ہی ہے، چپ کیوں رہے، شوہر بولتا ہے تو کچھ تو جواب دینا ہے۔ شام میں آتا ہے تھکا ہارا، کچھ بھی 19-20 ہوا تو جھگڑے شروع ہوئے۔ دن بھر جو ٹریننگ ملی ہے اماں کے طرف سے، فون میں پورا سب ٹریننگ لے چکی ہے، شام میں جو ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سب پتہ ہے۔ اسی لیے میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اگر نکاح کے بعد سسرال میں جا چکی تو اسی کو اپنا گھر سمجھ لو۔ تمہارے شوہر کے ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کی بہنیں اور بھائی تمہارے بھائی بہنیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مٹھاس تم محسوس کرو گے۔ ایک حکیم صاحب کے بارے میں، شوہر بیوی بہت لڑ رہے تھے، جہنم بن گئی زندگی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے لے لیجئے، میرا علاج کر دیجئے اس عورت کا، کام مہنگا ہے علاج، 40 دن کا کورس ہے، میں دوائی بناتا ہوں اور پھر دونوں کو بھی دیتا ہوں، اگر دوسری نہیں لے تو کم سے کم تو لے لے، 40,000 کا خرچہ بھی ہے۔ کہا چلے گا، اس کی زبان سے تو بہتر ہے 40,000 خرچہ کر لوں۔ روز جو چپڑ جو چلتی ہے، پورا دماغ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوا بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کا طریقہ استعمال کا بھی بتاتا ہوں۔ دوسرے دن وہ پیسے بھی بھر دیا ایڈوانس، انہوں نے دوا بھی بنا کر رکھی، گولیاں تھیں جڑی بوٹیوں کی۔ کہا کہ 2 گولیاں روزانہ رات کو لینا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات صحیح کرنے کے لیے، جھگڑے صحیح کرنے کے لیے۔ وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معجون لینا ہے، یہ الگ ہے، جھگڑا نہ ہونے کے لیے بھی دوا دے رہے تھے حکیم صاحب۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ منہ میں گولی رکھ کر 1 گھنٹہ تک چوسنا ہے اور خاموش رہنا ہے، جیسے گھر میں جائے۔ تو ان کو طریقہ دے دیا، 2 گولیاں، یہ جیسی رات کو گھر جاتے ہیں منہ میں رکھے بیٹھے رہتے ہیں۔ خاتون آگ بگولا رہتی، اتنا لیٹ، سب کی فکر ہے ہماری ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ٹائم کیے کہاں گئے، کچھ بھی جواب نہیں، گولی منہ میں ہے۔ جواب دیتا تو جواب کا جواب آتا، پھر جواب کا جواب ادھر سے ہوتا، اب مجبور تھا بیچارہ، گولی تھی، اس کو جتنا چلانا تھا چلائی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں مجھے اس طرح سے نگلیکٹ کر رہا ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہا ہو۔ 2 گھنٹے کے بعد تو وہ تو ویسی ہی شانت ہو چکی تھی، گولی بھی پگھل چکی تھی، لیکن جب شانت ہو گئے تو رات اچھے سے گزر گئی۔ دوسرے دن پھر رات کو آئے، پھر منہ میں گولی تھی، آج پھر وہ چلانے لگی، لیکن عورت کو شک ہونے لگا کہ اچانک یہ سدھر کیسے گیا۔ دونوں رات کو جھگڑا کرتے ہی تھے، لیکن کل سے دیکھ رہی ہوں جواب بھی نہیں دے رہا، کچھ بھی بول رہی ہوں جواب نہیں دے رہا، تو خاموش رہی۔ تھوڑا ہی آج چلائی، اور اس کے بعد اس کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ تیسرے دن پھر گولی رکھ کر کے آئے، عورت نے آج چلایا تو اسے سیریس لگنے لگا کہ آج بھی جواب نہیں دے رہا، اس کا مطلب طبیعت خراب ہے۔ قریب آئی اور کہا ارے میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا تکلیف ہے آپ کو، 2 دن سے بالکل منہ چھپ کر کے بیٹھے ہو گھر میں، رونق ختم ہو گئی گھر کی، کچھ تو بولو۔ کہا نہ گولی ہے منہ میں۔ کافی دیر تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو تیسرے دن جو ہے جب بات ہی نہیں کیا، خاموش، تو عورت کی طبیعت بے قرار ہو گئی سیدھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جھگڑے ہوتے ہیں لیکن محبت اندر رہتی ہے،
مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا میرے شوہر کو صحیح کر دے، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو شفا دے دے۔ وہ دعا کرتی رہی، میاں کو ہوا کچھ نہیں تھا، گولی تھی، اور سو گئے۔ چوتھے دن وہ پیر پکڑ کر بیٹھی، بتاؤ تو صحیح، پیر دباؤں کہ سر دباؤں، کیا خدمت کروں، کیا کھانا پسند کرو گے، میٹھا لوگے، فلاں کیا بناؤں تمہارے لیے؟ شوہر کو لگا حکیم صاحب کی دوائی تو بہت کام کی ہے، بہت کام کی ہے، 3 دن کے اندر مزاج بدل دیا، گولی میں کھا رہا ہوں، اثر بھی بیگم کو ہو رہا۔ پھر اس کے بعد حکیم صاحب کے پاس پیسے پورے لے کر کے گئے، کہا کہ 3 دن میں ہی گولیاں بہت اثر دکھائی ہیں، 40 دن کے کورس میں پتہ نہیں اور کیا ہونا ہے، آپ پورے پیسے لے لیں، آپ کا بڑا احسان ہے، گھر شانت ہو گیا، میری بیوی میری محبت میں پاگل ہے، جو میری مرضی ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ حکیم صاحب سے پوچھا کہ اتنا لاجواب علاج آپ کے پاس آیا کیسے، کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، کون سے پہاڑ سے لے آئے ہو؟ حکیم صاحب نے کہا بیوقوف کچھ نہیں، میدے کے آٹے کی گولیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میدے کے آٹے کی گولیاں بنا کر، بات صرف مجھے اتنی علاج کرنا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا منہ چھپ ہو جائے، علاج ویسے ہی ہو جائے گا۔ ان حکیموں نے حکمت کے ذریعے سے جو علاج کیا، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ اکثر زندگیوں کی حقیقت ہے۔ میں تمہیں ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ نہیں بولنا چاہتا، بلکہ زندگیوں میں داخل ہو کر کے دیکھو کہ یہ ابتدا صرف جواب در جواب سے ہوتی ہے اور طلاق تک پہنچتی ہے۔ کتنوں کو جا کر ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے، ایک طرف شوہر ایک طرف بیوی ہے، ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں انصاف کے لیے۔ یہ زندگیاں کیوں اس طرح سے ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انا آ گئی، غرور ہے، تکبر ہے۔ قرآن کے اس فرمان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا تو اللہ دونوں کے دلوں میں خود محبت پیدا فرمائے گا۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتا اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت خود پیدا کرے گا۔ اللہ کریم جوڑوں کو سلامت رکھے۔ تفسیر جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ رہ گئی، اتنی بات عرض کر دوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی یہ آیت آئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول قسم تمہارے رب کی، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ سمجھے۔ حضور کو اگر کوئی فیصل نہیں مانتا، حضور کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا تو قرآن کہہ رہا وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو ایسے ہم نے دیکھا ہے، کہتے ہیں ایسی ہم شریعت نہیں مانتے، ہاں ہم یہ حدیث قرآن نہیں مانتے، نعوذ باللہ یہ جملہ کفریہ ہے، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے کسی نے اگر ایسا کہا۔ بلکہ یہ کہو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم مانیں گے تو میرے رسول کا فیصلہ مانیں گے۔ ہاں منافقین کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول کا فیصلہ نہیں مانتے، اپنی طبیعت کا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آج ایک یادگار ہمارے لیے سال کا ایک دن ہے کہ 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ وہ دختر رسول، نور نظر رسول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی وہ لاڈلی بیٹی جن کے متعلق بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی نظر آئے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ لے کر دعا کرے، مولا دعا قبول کرے گا۔ ہاں اس خاتون جنت کا آج یوم ہے، ان کا دن ہے، فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام ہے، اور ہم آج کی اس تفسیر کے بعد اس خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، مولا اس سیدہ کائنات کے صدقے و توسل ہم سب کو عزتوں سے اور رحمتوں سے نوازے۔ اور کتنی اہم بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم نے سورہ نساء تلاوت کی ہے، سورہ نساء عورتوں کے نام سے، اور سیدہ فاطمہ کو
سیدۃ نساء العالمین کہا میرے آقا نے کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے. صرف دنیا ہی نہیں، جنتی خواتین کی سردار کا بھی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ. فرشتے کی طرف سے اعلان آئے گا، اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. جب وہ جنت کی طرف جا رہی ہوں گی 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں، 70,000 خواتین کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی یہ اعلان ہوگا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو. تو آپ اندازہ کریں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. قیامت کے دن ان کا مقام اعلان کے ساتھ بتایا جائے گا. مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عورتوں کو کنیزان فاطمہ میں شامل فرمائے. الی اشرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتہ و جمیع المسلمین والمسلمات الکرام. الفاتحہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک و مولا پروردگارہ کریمہ کارسازہ جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، دختر رسول کی برکت سے ان کے صدقہ و توسل مولا ہم سب کی زندگی میں آئی ہوئی بلاؤں کو دور فرما دے، سب مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے. اے کریم خدا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد دے دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے. اے رب ذوالجلال جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا کر، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. قیامت کے دن مولا ہم سب کو عزت و سرخروئی عطا فرما. ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں سب کو مولا سیدہ کائنات کی چادر کا صدقہ عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.